بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک باغ تھا جس کو سروان کہا جاتا تھا۔ یہ باغ ایک بہت نیک اور صالح بندے نے لگایا ہوا تھا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ جب کھیتی کاٹتا تو جو درخت باقی رہ جاتے، درانتی سے کاٹتا تو جو درخت باقی رہ جاتے ان کو فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا، اور یہ لوگ اس غلہ کو حاصل کر کے اپنا گزارا کرتے۔ اسی طرح جب کھیتی کو گھا کر غلہ نکالتا تو جو دانہ بھوسے کے ساتھ اڑ کر الگ ہو جاتا ہے نا، اس دانے کو بھی فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا۔ اسی طرح جب باغ کے درختوں سے پھل توڑتا تو توڑنے کے وقت جو پھل نیچے گر جاتا وہ بھی فقراء کے لیے چھوڑ دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کی کھیتی کٹنے یا پھل توڑنے کا وقت قریب آتا تو بہت سے فقراء اور مساکین اکٹھے ہو جایا کرتے تھے جس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اب اس نیک انسان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ باغ اور زمین کے وارث ہوئے۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا تو اہل و عیال، ہماری فیملی بہت بڑھ گئی ہے تو پیداوار ہمیں کم لگتی ہے، تو کیوں نہ ان فقراء اور مساکین کو یہاں سے باہر نکال کریں، اور جو بھی اس میں سے آمدن ہمیں آتی ہے وہ صرف ہم تینوں بھائی آپس میں شیئر کریں۔ بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ ان لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بیوقوف تھا، اتنی بڑی مقدار میں غلہ پھل لوگوں کو دیتا تھا، اور یہ طریقہ اب ہمیں بند کرنا چاہیے۔ آگے کا قصہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم صبح سویرے ہی جائیں گے اور کسی کو کان خبر نہیں ہوگی، آرام سے ہم اپنی کھیتی کو کاٹیں گے، اپنے پھل نکالیں گے اپنے باغ سے، اور کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ یہ تو انہوں نے رات ہونے سے پہلے تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا۔ رات بھر میں اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ایک بلا ہی اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ اب یہ لوگ صبح سویرے منہ اندھیرے تینوں نکلے، آہستہ آہستہ سرگوشی کرتے تاکہ فقراء کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ لوگ اپنے باغ کی طرف چل دیے۔ اپنے باغ کی طرف گئے تو وہاں تو وہ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے شاید ہم کسی اور باغ میں آ گئے ہیں۔ جب غور سے ارد گرد کے نشانات دیکھے تو حیران رہ گئے اور کہ یہ تو ہمارا ہی باغ ہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ ان میں سے جو ایک اچھا بھائی تھا، زیادہ کچھ قدرے بہتر تھا، اس نے کہا کہ تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے۔ اللہ کی تسبیح کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھنا اور اس طرح کے برے کام نہ کرنے۔ لیکن جب ان کا باغ سارا تلپٹ ہو گیا، پھر ان تینوں بھائیوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اتنا اچھے باغ دیے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو انگوروں کے خوشے تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشہ ایک خچر پر لادا جاتا تھا۔ مطلب جب آپ گناہ کار بیٹھتے ہیں تو اس کی معافی مانگیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ قصہ سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہر غلطی کے بعد اللہ کو یاد کر لیں۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیا لا الہ پڑھ لیں تو یہ بھی نیکی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، یہ بھی نیکی ہے۔ تو جب بھی کچھ ایسا آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کچھ غلط کیا، کچھ غلط ہو گیا، جھوٹ بولا گیا، تو لا الہ ہی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی طرف گامزن کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔